جسم کی ہڈیاں میری یوں ہو گئی تھی جیسے بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں، سانس لینا بھی محال تھا۔ پیروں میں ایک کٹی پھٹی چپل تھی جو کہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھی۔ کپڑوں کی حالت ایسی تھی کہ بدن ڈھانپنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ دل میں ایک ہی خوف بار بار دستک دیے جا رہا تھا کہ اگر اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کروں تو درندے مجھے نوچ ڈالیں گے، اور اگر واپس حویلی گئی تو وہ ظالم مالکن جو میرے خون کی پیاسی ہوئی بیٹھی تھی میری سانسیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم پر زخم لیے میں مسلسل اس گھنے جنگل میں بھٹکتی جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ جھاڑیاں میرے لباس میں الجھ جاتی، ٹہنیاں میرے بازوؤں پر نئی خراشیں چھوڑ دیتی۔ کبھی کہیں کوئی الو بولتا تو دل کانپ اٹھتا، کبھی کہیں جھاڑی میں حرکت ہوتی تو سانس سینے میں اٹک جاتی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بیت گئے تھے، شاید 15 یا شاید اس سے بھی زیادہ وقت۔ احساس تو تب ختم ہو گیا تھا جب میں آخری بار حویلی سے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا، وحشت اور سناٹے کا راج تھا۔ جنگل میں رات کا اپنا ایک بھیانک دستور ہوتا ہے۔ درختوں کی شاخیں جو دن کے وقت سرسراتی ہیں اب وہ سرگوشیاں کر رہی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ اور جھاڑیوں کا شور، دور کہیں سے کتوں کی آوازیں، سب کچھ مجھے کھا جانے کے در پہ لگ رہا تھا۔ دھڑکن اتنی بے ترتیب تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جنگلی درندہ میرا سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ تبھی اچانک میری نگاہ تھوڑی دور ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھاڑیوں کے بیچ میں چھپی ہوئی وہ جھونپڑی یوں لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی انسان نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اس کے دروازے پر لٹکی زنگ آلود زنجیر پھر بھی میرے لیے وہ کسی محل سے کم نہ تھی۔ میں تیزی سے کانپتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ انسان، نہ جانور، نہ کوئی سایہ، مگر کمرے کے ایک کونے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، نہایت صاف ستھرا اور آرام دہ، جس پر ایک نرم ململ کی سفید چادر تنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے میرے انتظار میں یہ سب رکھا ہو۔ تھکن سے نڈھال ہو کر میں اسی بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کرتے ہی آنسو رخساروں سے بہہ نکلے تھے۔ اندھیرے میں کسی پرندے کی آواز آتی تو کبھی کہیں درخت کی شاخ کھڑکتی تو میں جھرجھری لے کر اپنے آپ میں سکڑ جاتی۔ رات دھیرے دھیرے سمٹ رہی تھی، ہر لمحہ گزرتا اور وحشت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس نیند میں بھی خواب بھی آئے، جو خواب کم اور ڈراؤنے سائے زیادہ تھے۔ خواب میں بھی بھیڑیے دانت نکال کر میری طرف لپکتے رہے اور میں ان سب سے بچ کر بھاگتی ہوئی اسی جھونپڑی میں آ کر گرتی رہی۔ پھر اچانک اسی دوران میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ رات گہری سیاہ ہو چکی ہے۔ ہر طرف شدید کالا اندھیرا ہے، درخت سیاہ دھند میں ڈوبے ہوئے تھے اور پتوں پر اوس کی ننھی بوندیں ٹمٹما رہی تھیں۔ چاند کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سہم کر رونے لگی، مگر ہچکیوں کے ساتھ خود کو جھونپڑی کی مٹی کی دیوار سے لگا کر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب خوف تھا کہ کہیں کوئی سایہ آ کر مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ کپکپاہٹ اتنی شدید تھی کہ دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں اس جھونپڑی میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو یہاں مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر حرکت پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر جھونپڑی خالی تھی، بستر بھی ویسے ہی سجا ہوا تھا۔ خیر، ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کوئی عود، کوئی اگربتی سلگا رہی ہو۔ میں نے کان لگا کر سنا، کہیں دور سے قدموں کی چاپ آ رہی تھی، جیسے کوئی ننگے پیر مٹی کے فرش پر چل رہا ہو۔ میں اللہ کا نام لینے لگی، چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور کانپتے ہوئے دعا مانگنے لگی، اور اسی لمحے جھونپڑی کے دروازے پر زنجیر ہلنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی بالکل دھیرے سے دروازہ کھول رہا ہے۔ نہ ہی وہ دن میری زندگی میں آتا اور نہ میں اس حال تک پہنچتی تھی۔ وہ دن جب میری عزت پامال ہونے سے بچی، میں اس نوجوان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر کیسی عجیب زندگی ہے ہم غریب لڑکیوں کی۔ کیا ہماری زندگی میں سکھ نام کی کوئی شے نہیں؟ کیا ہم صرف اور صرف دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ وہ بھی تو ایک ایسا ہی مشکل ترین دن تھا جب بھوک کے مارے میری حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے شدید اندھیرا تھا۔ اماں تو حسب معمول حویلی کے کام سے چھٹی کر کے گھر میں بیمار پڑی تھی اور میں اس وقت بھوک کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ نہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی دانہ تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کی بوند تھی۔
3 दिन के फाके भी घर में कभी कभार पड़ने लगे थे। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैंने ज़मीन पर पड़ी पुरानी चादर को एक तरफ फेंका और नंगे पाँव घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जिस्म पर फटा पुराना लिबास था, वही हुलिया, बिखरे बाल। उस वक्त मुझे अपने हुलिये की कतई फिक्र न थी, ना दुनिया के किसी असूल की। मेरी निगाह दरख्तों के झुंड पर पड़ी कुछ फासले पर खजूर का बाग था। इस बाग की खजूरें हमेशा मुझे दूर से लुभाती थी, मगर मजाल जो कभी मैं उसके करीब जा सकती। मालदार लोग थे, भाई उनका बाग था। गरीब की कहाँ मजाल के उधर झांके। मगर उस वक्त वो खजूरें ही वाहिद सहारा नजर आ रही थीं। मीठी मीठी पकी हुई खजूरें देखकर मेरे मुंह में बेख्तियार पानी आ गया। भूख की शिद्दत से जिस्म कांप रहा था और चक्कर इस कदर आ रहे थे कि लगता था अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। मैं किसी सोच, किसी खौफ की परवाह किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता उस बाग की तरफ बढ़ी। दरख्त बुलंदो बाला, लंबी टहनियाँ और उन पर लटकती बुरी सुनहरी खजूरें। भूख ने इतना लाचार, बेबस और मजबूर कर दिया था कि मैंने ज़मीन से छोटा सा पत्थर उठाया और दरख्त की तरफ उछाल दिया, और खुशकिस्मती से वो पत्थर हूबहू निशाने पर जा लगा। 2, 4, 5 खजूरें टप टप ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों में चमक आ गई, ऐसे जैसे कोई ख़जाना हाथ लग गया हो। मैंने देखा कोई आ तो नहीं रहा, इतना सन्नाटा था, ना कोई चरिंद परिंद। मैंने दूसरा पत्थर फेंका और तीसरा। अब की बार काफ़ी खजूरें गिरी। मैं उनको झोली में डालने ही वाली थी कि अचानक पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। मैं घबरा कर पलटी तो मेरे होश उड़ गए। सामने एक नौजवान खड़ा था, सफ़ेद नफीस लिबास में मलबूस। उसकी आंखों में गज़ब का तूफान था। इतनी शिद्दत से वो मुझे घूर रहा था कि मेरा दिल चाहा ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कांपने लगी, हाथों में खजूरें थर थर कांप रही थी। वो कड़ी आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन खजूरों पर पत्थर मारने की? जानती भी हो लड़की, ये बाग किसका है? मैं आंसू रोक कर बामुश्किल बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा हवेली गई है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर हैरानगी के तासुरात आ गए, जैसे वो एक लम्हे को सोच में डूब गया हो। उसका गुस्सा भी यकदम जैसे सर्द पड़ गया था। मैं डरते डरते उसकी आंखों में देख रही थी। उसके तासुरात बदलते देखकर यूं लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा हो। फिर वो बगैर कुछ कहे मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता चला गया। मैं वहीं पथरीली ज़मीन पर बैठ गई, हाथ में खजूरें लेकर आंसू बहाने लगी कि भाई ये दुनिया कैसी बेरहम है, दुनिया वाले कैसे हैं। अम्मी ने कहा था बेटी, गरीब का कोई नहीं होता, मगर उस दिन मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। अगर वो चाहता तो मुझे बहुत कुछ कहकर जलील करता, बाग के मालिक से कहकर मेरे खिलाफ शिकायत भी लगाता, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि शायद इंसानियत नाम का जज्बा अभी इस दुनिया में बाकी है। अभी मैंने 3 खजूरें खाई थी कि ज़ोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ होश ना था। मेरा नाम मलाइका है। मैं एक पसमानदा, भोली भाली बस्ती के गाँव के रहने वाली हूँ। हमारे गाँव में कच्चे घर हैं, तंग गलियाँ और गर्द आलूद पगडंडियाँ हैं। मैं यतीम लड़की हूँ। अब्बा का इंतकाल तब हुआ जब मेरी उम्र महज 4 साल थी। अम्मा बेचारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो हमारे लिए माँ भी थी और वालिद भी। हमारा एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। दरवाज़ा पुराना कमज़ोर था, जिसे अम्मा हर रात लकड़ी की सुलाख के सहारे बंद किया करती। हमारी बस्ती में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, मगर अम्मा ने मेरी ज़िद पर मुझे स्कूल भेजा। बड़ी मुश्किल से मैंने मिडल किया। गांव का स्कूल भी ऐसा वैसा था, 2 कमरों का, जहाँ एक कमरे में बच्चे बैठते और दूसरे में लड़कियाँ। उसके आगे पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं था। अम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, क्योंकि वो वाकई कहती थी कि तालीम इंसान का असल जेवर है। अम्मा खुद चौधरी के घर काम काज करती। उनके घर के बर्तन धोना, सफाई करना, उनके जानवरों की देखभाल करना और खेतों में काम करते करते वक्त गुजर जाता। ज़मींदार के पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, गाय भैंसे और बड़े बड़े बागात थे, और उन्हीं के बागात में एक मशहूर खजूर का बाग था, जिसके मुतालिक गांव में अजीबोगरीब बातें मशहूर थी। लोगों का कहना था कि गांव में एक बाग ऐसा भी है जहां जन्नात का बसेरा है। बुजुर्ग खवातीन अम्मा जान और गांव की बूढ़ी दादी अम्मा कहा करती थी कि इसी बाग के एक कोने में ऐसा खजूर का पेड़ है जिसकी खजूरें दुनिया की सबसे मीठी होती हैं। मगर जिसने भी वहां से खजूर तोड़ी, उसका अंजाम
بہت برا ہوا، کسی کی زبان جم گئی، کوئی پاگل ہو گیا تو کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور کسی کی جان چلی گئی۔ بچے تک اس باغ کے پاس کھیلنے نہیں جاتے۔ میں نے وہ پیڑ آج تک نہیں دیکھا، بچپن سے سن رکھا ہے کہ گاؤں کے اس باغ میں قدم نہ رکھنا، مگر آج میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں سب بھول گئی۔ اماں کئی دن سے بیمار تھیں، ہم فاقہ کشی کی حد تک جا پہنچے تھے۔ گھر میں راشن کا ایک دانہ بھی نہ تھا، پیسے ختم ہو گئے تھے، اماں کی دوائیاں لانی تھی اور بھوک نے میری ہمت ختم کر دی تھی۔ کئی بار اماں سے کہا کہ میں بھی ذمہ دار کے گھر جا کر کام کروں گی، کم از کم گھر میں فاقے تو نہیں ہوں گے، مگر وہ ہمیشہ ڈانٹ دیا کرتی کہ میں نے تجھے ان بڑے لوگوں کے دروازے پر جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ میں چاہے بھوکی مر جاؤں پر تجھے نوکرانی نہیں بناؤں گی، تو میری اکلوتی بیٹی ہے، اللہ تجھے دیکھنا رزق دے گا۔ مگر آج اماں کی بیماری اور 2 دن کی بھوک نے میرا حوصلہ توڑ دیا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے مانگنے کی ہماری عادت نہ تھی، بچپن سے اماں نے خودداری سکھائی تھی، مگر آج بھوک کی شدت ایسی تھی کہ میں اپنی سہیلی روبینہ کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر والے روٹی کھا رہے تھے، ان کے دیگچے سے بھاپ نکل رہی تھی، سالن کی خوشبو نے دماغ گھما دیا۔ جی چاہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، مگر غیرت آڑے آ گئی۔ روبینہ کی اماں نے کہا بھی تھا، ملائکہ آجا بیٹھ جا، کھانا کھا لے، مگر میں نے اتنی بھوک کے باوجود بھی نفی میں سر ہلایا اور اس کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بہانہ بنا کر جلدی سے ان کے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں روتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی، جی چاہتا تھا بس زمین پھٹے اور کاش میں اس میں سما جاؤں۔ اچانک میری نظر اس کھجور کے باغ کی طرف گئی۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف ہلکی تاریکی پھیلنے کا آغاز ہو گیا تھا، لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے، مگر وہی باغ جس کے بارے میں بچپن سے کہانیاں سن رکھی تھی کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور اس باغ کے بیچوں بیچ ایک پیڑ ہے جس کی کھجوریں دنیا کی سب سے میٹھی ہوتی ہیں۔ اب اس ڈر کا کیا کرنا تھا؟ جب اماں بھی بیمار گھر میں فاقے پڑے تھے تو اس وقت ایک ہی چیز کی طلب تھی، روٹی کی یا کچھ کھانے کی۔ میں آہستہ آہستہ اس باغ میں داخل ہوئی، سنسان، ٹھنڈا اور سائیں سائیں کرتا ہوا باغ۔ تاحد نگاہ دور دور تک ان درختوں پر جھولتی ہوئی میٹھی پکی ہوئی کھجوریں۔ بھوک نے مجھے یہ منظر دیکھ کر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے 3-4 پتھر مارے، کھجوریں زمین پر گری، مگر ابھی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالنے والی تھی کہ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید کپڑوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھا اور خاصے سخت لہجے میں برہم ہوتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور اس کھجور کے پیڑ کو پتھر مارنے کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ باغ کس کا ہے؟ میری تو زبان گنگ ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، مجھے معاف کر دو، دراصل بہت دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ میری اماں بیمار ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ موجود نہیں۔ بھوک نے مجھے بہت مجبور کر دیا، اسی لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے یہ حرکت کرنی پڑی۔ میری بات سن کر اس کا غصہ حیرانی میں ڈھل گیا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے باغ کے اندر کہیں جا کر گم ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ کون تھا، مگر آج بھوک سے بیتاب ہو کر میں نے اس درخت پر پتھر مارے تو کچھ کھجوریں کھا لیں، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور وہ کھجوریں کھا کر میرے اندر جیسے عجیب توانائی آ گئی تھی۔ میں ایک طاقت محسوس کرنے لگی، جلدی سے گھر گئی جہاں اماں کھانس کھانس کر بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگیں کہ میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا، اٹھو اماں، میں آپ کو حکیم کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اماں نے کہا، مگر پیسے کہاں ہیں؟ ارے اماں، ان سے ادھار دوائی لے لیں گے، فی الحال آپ کا حکیم کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ وہ حکیم اتنا نیک نہیں جو بغیر پیسوں کے مجھے دوائی دے گا۔ اماں تم چلو تو صحیح۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں حکیم صاحب سے یہ بات کیسے کہوں گی کہ اماں کو ادھار پر دوائی دے دیں اور ہم بعد میں پیسے لوٹا دیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو میرے ساتھ چلنا پڑا۔ اچانک ہی اماں کو ساتھ لے جاتے ہوئے گلی میں مجھے زمین پر پڑے کچھ پیسے نظر آئے۔ پیسے دیکھتے ہی میں نے جلدی سے وہ اٹھا لیے۔ اماں حیرت سے بولی، ارے یہ پیسے کس کے ہیں؟ ہمیں کیا اماں، جس کے بھی ہیں، ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں۔ چلو اچھا ہوا، اللہ نے ہماری مدد کر دی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر میں نے حکیم سے اماں کی دوائی لی اور جو پیسے بچے ان سے تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان خریدا۔
ایک دم ہی دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ پھر میں نے جلدی جلدی اماں کے لیے گھر آ کر دلیا پکایا، اپنے لیے روٹی بنائی اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو پیٹ بھرنے کے باعث بہت اچھی نیند آئی۔ خواب میں مجھے عجیب عجیب منظر نظر آنے لگے، جیسے میں ایک باغ میں ہوں اور کوئی سفید لباس والا نوجوان میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ منظر دھندلا ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، مگر یہ خواب دیکھ کر میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن کا سورج ابھی پوری طرح اگا بھی نہ تھا کہ ہمارے دروازے پر بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ میں نے دھیرے سے باہر جھانکا تو دیکھا زمیندار صاحب کی بیوی تہمینہ بیگم اپنی خادمہ سمیت گاڑی سے اتری۔ ان کے کپڑوں سے مہنگی خوشبو کے لپٹیں اٹھ رہی تھی، ہاتھ میں ان کے قیمتی پرس تھا۔ میں نے گھبرا کر اماں کو آواز دیا۔ اماں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا، دروازے پر پہنچی اور ادب سے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم، تہمینہ بیگم نے اماں کا حال احوال پوچھا۔ اماں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، بی بی جی گھر کی حالت تو آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں، مگر آئیے اندر آئیے۔ وہ اندر آئیں، چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ وہ بار بار مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، ایسے جیسے مجھے پرکھ رہی ہوں۔ اماں نے جھجکتے ہوئے کہا، جا بیٹی ان کے لیے شربت بنا کر لا۔ میں جلدی سے اندر گئی، پانی اور چینی سے بامشکل شربت تیار کیا اور کپ میں ڈال کر ان کے سامنے رکھا، مگر تہمینہ بیگم نے بنا دیکھے ہی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا، رہنے دو، میرا دل نہیں چاہا۔ پھر وہ اماں کے قریب ہو کر سرگوشی میں کچھ کہنے لگی۔ ان کی آواز دبی ہوئی تھی، مگر لہجہ معنی خیز تھا۔ اماں کی آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ اور کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے مہنگے پرس میں سے کچھ پیسے نکالے اور اماں کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اماں نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا، مگر انہوں نے زبردستی انہیں تھما دیے۔ یہ تو بس تھوڑے ہیں سکینہ، اگر تو میری بات مان لے گی تو تجھے اس سے کہیں زیادہ پیسے دوں گی۔ اماں کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور جاتے جاتے اماں سے کہا، سوچ لے، اسی میں تیری بھلائی ہے، میرے شوہر کی نظر تیری بیٹی پر پڑ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئیں۔ میں اماں کی طرف لپکی۔ اماں، وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ پیسے کیوں دے کر گئی ہیں؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ملائکہ بیٹا، وہ ایسی بات کہہ کر گئی ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ اماں رو پڑیں۔ انہوں نے کہا، تہمینہ بیگم تمہاری شادی اپنے شوہر ذمہ دار صاحب سے کروانا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں، یہ کیا کہتی ہو؟ اماں نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہاں بیٹی، ان کی اولاد نہیں اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تہمینہ بیگم کہتی ہے کہ وہ تم جیسی کم عمر لڑکی چاہتے ہیں، معصوم، سیدھی سادی۔ وہ خود راضی ہیں تاکہ ذمہ دار صاحب کو وارث مل جائے اور بیگم صاحبہ کا مقام اور عہدہ بھی قائم رہے۔ مگر اماں، میں تو ابھی 16 سال کی ہوں، وہ تو 40 سال کا بڈھا آدمی۔ ارے میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ بیٹی، میں کیسے تجھے اس کی جھولی میں ڈال دوں؟ میں نے اسے صاف انکار کر دیا ہے کہ میری بیٹی کتنی معصوم ہے۔ میں نے اس کی منتیں بھی کی، مگر وہ کہہ گئی ہے کہ سوچ لے، وقت کم ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل میں بس ایک ہی خوف تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اماں نے مجھے گلے سے لگایا۔ ارے بیٹی، جب تک میں زندہ ہوں اس ظالم کی جھولی میں تجھے نہیں ڈالوں گی، چاہے بھوکی مر جاؤں، تیرے ہاتھ پیلے نہیں ہونے دوں گی۔ میں دل میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اماں، میں ہرگز اس ذمہ دار سے شادی نہیں کروں گی۔ ارے ہاں، اسی لیے تو میں نے انکار کر دیا ہے، مگر اس نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ کہنے لگی، جب تیری ہاں ہوگی تبھی تجھے کام پر رکھوں گی، اور اگر تو نے اس کی شادی میرے شوہر سے کر دی تو میں تجھے پیسوں سے مالا مال کر دوں گی۔ مگر میں لالچی نہیں ہوں کہ اپنی معصوم بیٹی کو ایک 40 سالہ شادی شدہ مرد کے حوالے کر دوں۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی بھوک سے مرتے جا رہے تھے، حالات نہایت خراب تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کام نہ کرتا تو شاید ہم زیادہ دن تک زندہ نہ رہ پائیں۔ مجھے تو یہی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلتے ہیں، وہاں میں کوئی کام کر لوں گی، کوئی محنت مزدوری کروں گی، چاہے کسی کے گھر میں صفائی برتن دھو لوں گی، بس ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اماں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے سالوں کی تھکی ہاری روح ہو۔ نہیں بیٹا، یہ ناممکن ہے۔ شہروں میں بڑے خرچے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کرائے کے لیے پیسے دے کر بس میں بیٹھ سکیں، نہ رہنے کی جگہ، نہ جان پہچان۔
بیٹی شہر ظالم جگہ ہے، وہاں اپنوں سے بڑھ کر پرایا بھی کاٹ کھاتا ہے۔ یہاں کم از کم 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ جانتے ہیں کہ سکینہ کی بیٹی ملائکہ ہے۔ ماں بیمار ہیں، کوئی کچھ دے گا، مگر شہر میں بھوکے مرنا پڑے گا۔ ارے اماں، خدا کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، رب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں اتنی محنت کروں گی کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، بس ہم اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ اماں کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی شاید ان میں بولنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک بار آسمان کو دیکھ کر اماں بولی، اللہ مالک ہے بیٹا، اب جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر وہ لیٹ گئیں اور میں پوری رات ان کے سرہانے بیٹھی، کبھی ان کا ماتھا سہلاتی تو کبھی ان کے پاؤں کے تلووں کی مالش کرتی۔ اماں کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی، میں انہیں تسلیاں دینے لگی، مگر بدقسمتی سے مجھے یہ گمان نہ رہا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات بننے والی ہے۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے کے دروازے سے اندر آئیں، میں نے اماں کو جگانے کے لیے ہاتھ ہلایا۔ اماں نہ اٹھیں۔ اماں دیکھیں نا، صبح ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے دودھ گرم کرتی ہوں۔ مگر اماں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، چہرہ سفید اور ساکت تھا۔ اماں کچھ تو بولیں، مگر وہ بالکل خاموش تھیں، جیسے برسوں کا تھکا ہوا بدن اب سکون کی ابدی نیند سو چکا ہے۔ میں تو بے تحاشا چیخنے لگی۔ بے اختیار میری چیخ سن کر محلے کی خواتین دوڑتی ہوئی آئیں۔ سب نے اماں کا چہرہ دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں اماں کے گلے سے چپٹی رو رہی تھی۔ کوئی مجھے کھینچ کر اماں سے الگ کرتا، میں پھر اماں کے پاس لپک جاتی کہ میں اماں کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے ان کے بغیر کچھ نہیں چاہیے۔ مگر کون سنتا؟ سب مجھے دلاسے دے رہے تھے، کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر تسلی دے رہا تھا، مگر میں اندر سے مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے مرد تدفین کے انتظام کرنے لگے، میں دیوانہ وار آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھر کہیں دوپہر کے قریب حویلی کی بڑی گاڑی ہمارے صحن میں آ کر رکی۔ وہی زمیندار صاحب کی بیوی تہمینہ بیگم اپنے نوکروں کے ہمراہ اتری، بڑی بڑی موٹی سونے کی چوڑیاں، مہنگی ساڑی اور آنکھوں میں جیت کی چمک لیے وہ سیدھی میرے پاس آئی۔ ارے ملائکہ صبر کرو، تمہاری اماں اچھی عورت تھی، تم فکر نہ کرو، میں اس کا کفن دفن کراؤں گی۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا کہ وہ یہ انتظامات سنبھالیں۔ میں اس وقت اتنی بے حال تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کون کیا کر رہا ہے۔ خیر، جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی۔ قبر پر بیٹھ کر میں بہت دیر تک روتی رہی۔ روبینہ کی اماں مجھے کھینچ کر گھر لے آئی اور پھر 3 دن تک لگاتار محلے کی عورتیں تعزیت کرنے آتی رہیں۔ میں تو جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ اماں کے بغیر گھر سونا تھا، سناٹا تھا۔ مگر زندگی کی تلخ حقیقت تو اب شروع ہوئی تھی، جب چوتھے دن تہمینہ بیگم پھر سے وہاں آ ٹپکی اور صحن میں بیٹھے لوگوں سے کہنے لگی، سنو، سکینہ کی زندگی میں اس نے بہت سا قرضہ لیا تھا، میں نے اس کی بہت مدد کی اور اب یہ لڑکی میری امانت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر میرا تو دل دہل گیا۔ وہی بات یاد آ گئی جو اماں نے مرنے سے پہلے بتائی تھی کہ تہمینہ بیگم تو نکاح کی خواہش مند ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہنا چاہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مگر جیسے میرے منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ خوف نے میری زبان بند کر دی تھی، میرے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ روبینہ کی اماں نے کہا، بیٹی کیا ہوا، کچھ تو بولو، مگر میرا گلا خشک تھا۔ تہمینہ بیگم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ملائکہ اب میری حویلی جائے گی، اس کی ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس قرض کے بدلے میں مجھے اجازت دی تھی۔ میرا دل چاہا چیخ کر کہوں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میری اماں نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا، مگر ہمت نہ ہوئی، خوف کے مارے میں خاموش ہو گئی۔ تہمینہ بیگم کے ملازموں نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا، بس 2 جوڑے پرانے کپڑے، اماں کی تصویر اور ایک پھٹی پرانی چادر۔ میں بے بس تھی۔ وہ وقت، وہ لمحہ آج بھی مجھے ازبر یاد ہے۔ وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی، پھر اس رات اس نے مجھے کوٹری میں بھیج دیا تھا اور کہنے لگی، ہے تو نوکرانی کی بیٹی، اسی لیے تیری حیثیت تو اس کوٹری میں ہے، مگر میں تجھے اپنے برابر میں کھڑی کرنا چاہتی ہوں، کل سوچ سمجھ کر جواب دینا کہ تو کیا کہتی ہے، پھر میں خاموشی سے تیرا نکاح ذمہ دار سے کروا دوں گی۔ وہ خاصی چالاک اور مکار عورت لگتی تھی۔
مجھے اس کوٹری میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے مجھے کھانے تک کا نہ پوچھا۔ جب رات آدھی ہوئی تو میں خوف کے مارے کروٹیں بدلنے لگی۔ اچانک دروازے میں ایک روشنی چمکی، ایسے لگا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ گھبرا کر دروازہ کھول کر دیکھا، یہ حویلی کے لان کا حصہ تھا جو ہر طرف سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں سہم کر دیوار سے بیٹھی اماں کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی بھاری قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے میں آنے والے نوجوان کا چہرہ نہ دیکھ سکی جو میرے کمرے میں کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ مسکرا کر اپنی خوبصورت آواز میں بولا، میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں تو اس کی شکل بھی نہ دیکھ پا رہی تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا، آخر تم کون ہو اور تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، ارے یہ سب باتیں چھوڑو، بس مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے فوراً کہا، میں یہاں سے آزادی چاہتی ہوں، ایک آزاد زندگی۔ اس ذمہ دارنی نے مجھے کوٹڑی میں قید کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں آزادی چاہیے تو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ کیسی؟ تب اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا۔ میں تو تمہیں آزاد کروا دوں گا، بدلے میں تم مجھے آزاد کرواؤ گی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ تمہیں وقت آنے پر سمجھا دوں گا، مگر اس وقت میں تمہیں آزاد کرواؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ کل تک تم جہاں جانا چاہتی ہو وہیں رہو گی۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ یہاں ایک خفیہ دروازہ ہے، تمہیں وہیں سے فرار ہونا ہے، اس کے بعد تمہیں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ تم یوں سمجھنا میں تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں اور تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ اتنے پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑی، اور پھر اس کے اشارہ کرنے پر میں تیزی سے اٹھی اور اس کے تعاقب میں جانے لگی۔ اچانک ایسے لگا جیسے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ نہ جانے اس نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ میں کسی کو نظر نہ آئی اور حویلی کے خفیہ دروازے سے میں بھاگ کر فرار ہو گئی۔ میں ہرگز مالکن کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں غریب اور مجبور ہوں، مگر میں اتنی بھی بے بس نہیں تھی کہ اپنے لیے کچھ کر نہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یہ جھونپڑی نظر آئی جو جنگل کے بیچ میں تھی۔ یہاں کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر وحشت زدہ رات میں مجھے اکیلے پن کے خوف نے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی دور سے مجھے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی، اور تبھی ایک بھاری آواز آئی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو وہ نوجوان تھا، اس نے تو مجھے حویلی سے فرار کروایا تھا اور اب یہ میری مدد کرنے یہاں بھی آ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دوں۔ چلو آؤ، ڈرو نہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر شدید بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر وہ بولا، جیسے ہی وہ جگہ آئے گی تمہیں سب مل جائے گا، ایک نام، ایک پہچان، بھوک پیاس، یہ سب احساس ختم ہو جائے گا۔ تمہیں شاید یہ پتہ نہیں، میں تو تمہیں دیکھتے ہی تمہارا عاشق ہو گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو ملائکہ۔ اس کی عجیب و غریب باتوں نے مجھے چکرا دیا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ رکا۔ میں نے غور کیا کہ یہ مجھے ویرانے میں کیوں لے کر آیا ہے، مگر اس کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ ارے میں کہتا ہوں آنکھیں بند کر لو، کچھ نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تم بالکل محفوظ ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میں بہت زیادہ وقت گزار چکی ہوں۔ مجھے جسم میں تھکن محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کانوں میں بہت سی آوازیں آنے لگی۔ ایک دم ہی میں کہاں پہنچ گئی تھی؟ پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر طرف عورتیں آ اور جا رہی تھیں اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ میں لٹی پٹی حالت میں ان کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ مگر یہ کیا؟ یہ تو ایک خوبصورت محل تھا۔ میں کہاں آ گئی تھی؟ یہ لوگ کون ہیں؟ تبھی عورتیں میرے قریب آ کر بولیں، اوہ ہو، تم یہاں آ ہی گئی ہو، دیکھ لو، ملکہ رانی کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو کچھ انہیں اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھا، ان کی ساری مرادیں، دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ چلو آؤ، ہم تمہیں تیار کرتے ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ وہ کون ہیں جو مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟
وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ چلو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ دیکھو تمہارے کپڑے سارے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں اور ہمارے اس شاندار محل میں ہم تو ذرا برابر گندگی برداشت نہیں کرتے۔ اگر ملکہ رانی نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو ہم سے بہت ناراض ہو جائیں گی۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، مجھے کمرے میں لے گئیں اور پھر انہوں نے مجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے دیے جو نہایت خوبصورت آرام دہ تھے اور ان میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں تیار ہو گئی، بالوں کی چٹیاں بنا لی۔ وہ میرے بال دیکھ کر بولی، تمہارے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لگتا ہے وجدان نے تمہیں اسی لیے پسند کیا ہے، تم واقعی ہمارے محل کی رانی بننے کے لائق ہو۔ حیران ہوئی کہ وجدان کون ہے، میں تو کسی وجدان کو نہیں جانتی۔ جو ہی میں تیار ہوئی خود کو آئینے میں دیکھا، کیونکہ سامنے ایک قداور آئینہ نصب تھا۔ اس میں دیکھ کر میں خود کو حیران تھی۔ میں نے کہا، میں غریب لڑکی حویلی کے مالکن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی تھی اور اب ایک خوبصورت ملکہ دکھائی دے رہی تھی۔ ساری عورتیں میرے ناز نخرے اٹھا رہی تھیں جیسے میں یہاں کی مالکن ہوں۔ میں ان کا اچھا رویہ دیکھ کر ڈری ہوئی تھی، ضرور یہاں کوئی راز چھپا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ پھر ایک عورت بولی، اب تم تیار ہو گئی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے اس شاندار محل کے لائق نہیں، اور تم نے مجھے اتنا کیوں تیار کیا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے۔ یہ سن کر وہ عورتیں بولی، یہ تو تمہیں ملکہ رانی ہی بتائیں گی، آخر کو وہ وجدان کی والدہ ہیں اور وجدان ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ اور جب وہ خواتین مجھے نیچے لے کر آئیں، سامنے بڑا سا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ اس وجدان کو دسترخوان پر بیٹھے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے من میں سوال اٹھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہچکچا رہی تھی اور اس عورت کو دیکھ کر بھی میں عجیب محسوس کر رہی تھی جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ کر نہ جانے کیوں خوش ہو رہی تھی۔ میں جو ہی ان کے سامنے بیٹھی، وہ اٹھ کر مجھے دیکھ کر زور زور سے تالیاں بجانے لگی اور سب سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو مجھے ایسی ہی لڑکی کا انتظار تھا اور بالآخر یہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ وہ میرے آنے سے اتنی کیوں خوش تھی، مگر میں نے دیکھا سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کھانا زہر مار کیا، میں سہمی بیٹھی تھی اور پھر وہ لمبی چوڑی عورت جا کر تخت پر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، جبکہ وہ نوجوان وجدان اس کے قریب کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں سے بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس کے کہنے پر میں ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ساری عورتوں کو مخاطب کر کے بولی، دیکھو یہ یہاں آ کر بہت خوش لگ رہی ہے، اسی لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں آنے والی جان کی 14 تاریخ کو میں اس کی شادی اپنے بیٹے وجدان سے کروں گی۔ اس نے بنا مجھ سے پوچھے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر جب وہ لوگ مجھے کمرے میں جا کر پلٹنے لگی، میں نے انہیں آواز دے کر کہا، خدا کے لیے مجھے کم سے کم بتاؤ تو صحیح کہ وہ نوجوان کون ہے، وہ عورت کون تھی جس نے شادی کا اعلان کیا، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے ان سے التجا کی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ اچھا، اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، تم سے سب کچھ خفیہ رکھا گیا ہے، چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت بولی، دراصل وہ ہماری ملکہ رانی ہے اور ایک بہت بڑی جنزادی ہیں، وجدان ان کا بیٹا ہے اور یہ جنات کا محل ہے، شاید تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ ملکہ رانی کی شروعات سے خواہش تھی کہ ہونے والی بہو ایک انسانی لڑکی ہو، کیونکہ انہیں انسانی لڑکیاں پسند ہیں۔ ان کے بیٹے وجدان کی کسی مقصد کے لیے وہ انسانوں کی دنیا میں گیا تھا۔ اس نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو ایک آدم زادی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا جو بہت خوبصورت ہوگی اور اپنی مرضی سے خوشی سے مجھ سے شادی کرے گی، اور پھر ہم اس لڑکی کو محل کی رانی بنا دیں گے۔ یہ اس نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور وہ اس محل میں لے کر آ گیا۔ اب تم اس کی بیوی ہو اور اس محل کی رانی بن جاؤ گی، ملکہ رانی کی اکلوتی بہو۔ کیا تم اس فیصلے پر خوش ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی بات پر پہلے تو میں سہم گئی مگر پھر خوف زدہ ہو گئی۔ کیا تم راضی نہیں تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، بس مجھے اپنی اماں کی یاد آ رہی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مگر پھر اگلے لمحے مجھے سوچ آنے لگی کہ شاید میرا یہاں آنا ٹھیک ہے۔ وہاں انسانی دنیا میں بھی مجھے کہیں سکون نہیں، وہاں لوگ میرے پیچھے پڑے تھے، کم سے کم یہاں کوئی مجھے تلاش تو نہیں کر رہا۔ میں یہاں خوش رہوں گی،
میں نے اداس نظروں سے سامنے باغ کی طرف دیکھا، جہاں یہ خوبصورت باغ مگر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں وحشت اور دہشت کا راج تھا۔ مجھے لگا اگر میں باہر جاؤں گی تو مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ میرے لیے یہی دنیا اور یہی جگہ محفوظ ہے۔ میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ کیا سلوک کریں گے، اور وہ مجھے ملکہ رانی اپنی بہو بنا کر میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ مگر فی الحال رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے یہی ٹھکانہ میں نے چن لیا تھا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر اپنے فیصلے پر مطمئن ہوتے ہوئے چپ چاپ میں بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔